تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ان سے کہے گا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جب وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ارے ہمارے آبا و اجداد تو یہی کرتے تھے، کہے گا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ کہے گا تم اور تمہارے آبا و اجداد تمام کے تمام گمراہی پر تھے، جاؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آج ہمارے جو بھائی ہیں بیچارے سن رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، پوری سیرت موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت، ان کی پوری سیرت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ہی از دا اونلی ماڈل فار یو، آپ کو جو ہے اگر کوئی آئیڈیل کوئی نمونہ چاہیے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے محفوظ نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات آپ کو دے دی ہے، جو ایمانیات ہم کو بتا دی ہیں، جو طریقہ زندگی ہم کو بتا دیا ہے، اس طریقے کو آپ اپنا لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مرشدوں کے بتائے ہوئے چکر میں، یہ جھوٹے لوگوں کے جھوٹی باتوں میں کوئی آ رہا ہے کہہ رہے رسول قرآن میں یہ ہے اور قرآن میں وہ ہے، بھائی آپ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی پوری زندگی کو، آپ یہاں پہ صحابہ کرام کے واقعات کو پیش کرتے ہیں ہر اسٹریم میں، ایک ایک واقعے میں کتنا بڑا سبق ہمارے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی سے کیا کیا سبق ہم کو ملتا ہے۔ اس کے بعد بھی کیا آپ کو کوئی ایسا شخص چاہیے جس کی اتباع کی جائے؟ تو یہ آج کا ہمارا پیغام ہے کہ بھائی آپ آنکھیں کھولو، ان لوگوں کا چکر چھوڑو، اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ جزاک اللہ خیر مصعبی، رمضان کا وقت بالکل قریب ہے، ہم لوگوں سے بس آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ مشن تو چلے گا، آپ لوگ بس اس میں مت رہ جائیے کہ انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے وہ کہا، ان کی یہ جواب، ان کا وہ آڈیو، ان کی یہ ویڈیو، یہ سب چیزوں میں مت جائیے۔ آپ لوگ اس کے اوپر توجہ کیجئے کہ کیا آپ جس راستے پر چل رہے ہیں کیا وہ راستے پر اللہ خوش ہوگا یا نہیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اب یہاں پر بالکل رمضان شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لیجئے، راہ راست پہ آ جائیے، ایک گریٹ مہینہ ہے رمضان، اس میں آپ کی عبادت، اگر آپ بالکل توبہ کر حق پر آتے ہیں تو آپ کی عبادت قبول ہوگی، آپ جتنے بھی سجدے کر لو، جتنے بھی روزے رکھ لو، آپ کو یو ول ناٹ گیٹ اینی بینیفٹ، آپ کو بینیفٹ جب ملے گا جب آپ پہلے اسلام میں اندر آئیں گے۔ تو یہ ہمارا میسج ہے۔ نور حسن بلگرامی صاحب انشاءاللہ تعالی بنگلور کے لیے جلد نکلیں گے، پورا مواد لے کر پہنچیں گے، وہاں کے مفتیان سے ملاقات ہوگی اور لوگوں سے ملاقات ہوگی، پیار محبت کی بات کریں گے۔ یہ شر اور پولیس کمپلینٹ اور لیگل کیسز، یہ سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہمارا ذکا اللہ صاحب کا، مفتی نہال صاحب کا اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اس عقیدے پہ چلے جس سے ان کو دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ اب ہم کو ڈرا نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے کو قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری اب شادی نہیں ہونے دیں گے، آپ ایسے ویسے ہاتھ موڑنے کی اب آپ کے یہ کامات چلنے والے ہیں نہیں۔ یہ چیز سے باز آ جائیے، کیونکہ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹیمز موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہر حساب سے لوگ موجود ہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ آپ جا کر چند پٹن میں جا کر تماشا کریں گے، 2 سیکنڈ میں وہاں پر فورس آ جائے گی، اس قسم سے پھر ڈنڈے پڑیں گے، اس قسم سے نیوزز میں لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ اس سے اور ذلت کا ماحول پھیلے گا اور پریشانی پھیلے گی اور مہدویوں کے نام سے لوگ دور بھاگیں گے۔ آلریڈی چند پٹن کا نام بالکل سب کے سامنے آ چکا ہے، دھرم کٹے کا نام سب کے سامنے آ چکا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچیے۔ عامر بھائی ایک بات اور بھی آپ بتا دیں کہ
اگر ایسی کوئی بات بہت سارے آپ جانتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو ابھی بھی جو ہے ان کے اس طرح کے عقیدوں کا صحیح علم نہیں ہے کہ کتنی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہدوی لوگ کرتے ہیں، کتنی گستاخانہ بدترین باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ باتیں اگر لوگوں کے سامنے آ گئی تو مسلمان جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کے عزت مقام اور مرتبے کو چیلنج کرنا، جس طرح سید جون پوری بن سید خان نے چیلنج کیا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلے گی تو اس کا بہت ہی مطلب اچھا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بے شک یہاں پر آپ کے لیے ایک ویڈیو چلا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آدمی تو یعنی کہ حد پار کر چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آدمی، اس کے آپ خود سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پر اس کو کہاں گیا میوٹ کا آپشن، ایک سیکنڈ رکے، انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں۔ حافظ عمر صاحب، آپ کا کچھ آخری پیغام؟ جزاک اللہ خیر عامر، اور کوئی یعنی کافی باتیں آ گئی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہدایت کا انتظام کرے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کسی وجہ سے انمیوٹ نہیں ہو رہی تو دیٹس فائن، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ پیغام بڑا سمپل ہے، پیار کا ہے، محبت کا ہے۔ آپ کو ہم سے کوئی بھی دلیل ہونا ہے ڈیفینیٹلی پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کی سہولت کے لیے FAQ کا آپ کے سامنے شیئر کیا ہوں۔ یہ بھی چیز آپ لوگوں کے لیے کافی مدد ملے گی اس سے، اس کو ضرور دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک زمانے میں بالکل نہیں آئیں گے بول کر یہ لوگ اشکالات نکالتے ہیں، کچھ سوال رکھ کر لوگوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سارے چیزوں کا الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ سب چیزوں کا جواب دے دیے ہیں۔ یہ چیز کی اگر آپ کو کاپی چاہیے تو ڈیفینیٹلی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز آلویز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے۔ رپورٹ کارڈ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ریفیوٹنگ مہدویت آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور پرومس پریئر اویلیبل ہے۔ ساری کتابیں آن لائن بھی اویلیبل ہے، یہ سب کا استفادہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام